سب سے پہلے تو شیخ صاحب آپ کو میں سالگرہ کی مبارک دیتا ہوں. ہیپی برتھ ڈے. ویسے ہی آپ جب میں نے سیاست میں آیا تھا پتہ نہیں 24 سال پہلے، تو ویسے ہی آپ ینگ لگ رہے ہیں جیسے 24 سال پہلے تھے. آج میں اس لیے یہاں آیا ہوں کیونکہ جو ریلوے ہے وہ میرے نئے پاکستان میں بہت اہمیت رکھتی ہے. وہ کیوں رکھتی ہے؟ کیونکہ ریلوے سب سے پہلے ایک عام آدمی کا سفر کرنے کا ذریعہ ہے. ساری دنیا کے اندر جو عام لوگ ہوتے ہیں، جو مزدور ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں، وہ ریلوے میں سفر کرتے ہیں کیونکہ سستا بھی ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے ان کے لیے. ہماری بدقسمتی یہ کہ جو انگریز ہمیں ریلوے کا نظام چھوڑ کے گیا، بجائے یہ کہ ہم اس کو اور بڑا کرتے، وسیع کرتے، وہ جو انگریز ریلوے کی لائنیں چھوڑ کے گیا، شیخ صاحب مجھے یہ کریکٹ کر دیں، میرے خیال میں اس سے 50 کلومیٹر ہم نے کم کر دی بجائے بڑھانے کی. 1861 میں جو انگریز نے یہ ساری ریلوے لائنز لگائیں، اس سے بھی ہم نے جب آزادی میں جو ہمیں ملی لائنیں اس سے کم کر دی. جبکہ ساری دنیا کے اندر، اور خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ جو دنیا میں سب سے تیز ملک ترقی کر رہا ہے آج، چائنا، انہوں نے اور ریلوے لائنز کا جال سارے ملک میں پھیلا دیا ہے. اور انہوں نے جو ریلویز ڈیولپ کیے ہیں وہ دنیا میں سب سے تیز، اب جلدی پہنچنے کا سفر دنیا میں چائنا کے اندر ہے ریلوے کے ذریعے. اور جو شیخ صاحب نے دوسری بات کی ML1 کی، ML1 پاکستان میں پہلی دفعہ بہت بڑی ریلوے کے اندر انویسٹمنٹ آ رہی ہے. یہ ہم نے چائنا کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. شیخ صاحب نے ٹھیک کہا کہ یہ $9 ارب، یہ سب سے $9 ارب، یہ سب سے زیادہ مہنگی پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ ہے. اور یہ چائنا کے ساتھ مل کے ہم نے پھر نیگوشیٹ کر کے یہ $6 ارب پہ لے آئے. $3 ارب ہم نے کم کروایا. اور انشاءاللہ یہ جب ML1 بن جائے گی تو آپ یہ سمجھیں کہ کراچی سے لاہور صرف 7 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. اور اس کے لیے اسپیشل انڈر پاسز بنیں گے یا اوور پاسز، اس کے پورے گیٹ لگیں گے، اس کے یہ بالکل ایک ماڈرن ریلوے بنے گا. اور اس سے جو روزگار ملے گا اور اس سے جو ہماری اکانومی کو فائدہ ہوگا، جو کہتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس، اس کو جو فائدہ ہوگا اس ML1 سے، وہ انشاءاللہ پاکستان کو ایک اور لیول پہ لے جائے گی. جو میری سوچ ہے کہ پاکستان ایک وہ ملک بنے جو کبھی کسی کے سامنے جس کو قرضے نہ مانگنے پڑیں، جو بدقسمتی سے جو پاکستان ہمیں ملا تھا، مقروض پاکستان، ہمیں ہر دوسرے ملکوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں. تو یہ جیسے جیسے ہماری اکنامک ایکٹیویٹی بڑھتی جائے گی اور یہ اس کے اندر ML1 کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک کے اندر جس ریٹ پہ ترقی ہوگی اس وقت آپ تصور نہیں کر سکتے. کیونکہ ماشاءاللہ ہماری اکانومی اٹھنی شروع ہو گئی ہے. اور جو بھی اب آپ بزنس کمیونٹی سے پوچھیں تو یہ بڑی دیر کے بعد اتنی تیزی سے ہماری جو تیسری وجہ کہ آج میں یہاں آیا ہوں وہ اس لیے کہ ہمارے نئے پاکستان میں جو بھی جس کا مذہب ہو وہ سب برابر کے شہری ہیں. تو جو سکھ برادری ہے اس کا جو مکہ اور مدینہ وہ پاکستان میں ہے. کرتارپور اور ننکانہ صاحب ان کا مکہ ہے اور کرتارپور ان کا مدینہ ہے. اور یہاں بھی حسن بدال میں ان کی ایک ایسی زیارت کی جگہ ہے جدھر وہ پنجہ صاحب، جدھر وہ ہر سال تعداد میں سکھ آتے ہیں.
تو ہم یہ چاہتے تھے کہ ان کی ہم مدد کریں. ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تو یہ جو آج ریلوے اسٹیشن جس کو انوگریٹ کیا آج, اس سے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. پھر ناراوال میں اور پھر ننکانہ صاحب میں وہاں بھی ریلوے اسٹیشن جو بن رہا ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسا ملک بنے جدھر باہر سے لوگ آئیں اور ہماری جو زیارتیں ہیں, جو دینی جگہ ہیں, جو بدھسٹ کے لیے ہیں, جو سکھ برادری کے لیے ہیں, جو ہندوؤں کے لیے ہیں, ان ساروں کو ہم ٹھیک کریں تاکہ باہر سے لوگ بھی آئیں پاکستان کے اندر. اور ہمارے جو پہاڑ ہیں, جو ہماری مختلف خوبصورت اللہ نے اس ملک کو نعمتیں دی ہیں, یہ ٹورزم کے لیے پاکستان دنیا میں ایک سینٹر بن سکتا ہے. ایک باہر کی میگزین کانڈے ناسٹ, بڑی میگزین ہے, ایک انٹرنیشنل میگزین, اس نے کہا کہ جو آگے جو ٹورزم کے لیے آگے سب سے زبردست جگہ بن رہی ہے وہ ہے پاکستان. تو ہمیں ہر قسم کی مدد کرنی چاہیے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی, ان کو بہتر کرنے کے لیے, اپنی سائٹس بہتر کرنے کے لیے, ویزا کا سسٹم آسان کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو پاکستان آنے کے لیے. کیونکہ یہ سمجھ جائیں کہ صرف اگر ہم ٹورزم کو ڈیولپ کر لیں, صرف ٹورزم ڈیولپ کر لیں, تو ہمیں کبھی کسی باہر سے, نہ IMF سے, نہ کسی ملک سے کبھی بھی قرضہ مانگنا نہ پڑے. صرف ٹورزم کا شعبہ اتنا زیادہ اس ملک میں پیسہ لا سکتا ہے. تو میں آخر میں شیخ صاحب آپ کو مبارک دیتا ہوں سالگرہ کی بھی, اور یہ جو آج آپ نے یہ جو انوگریشن کی ہے اس ریلوے اسٹیشن کی, حسنہ بدال کی. شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.